یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. رشیا نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ درمیان میں آ جائیں تو ہم زیادہ بہتر آپ مذاکرات کروا سکتے ہیں یوکرین کے ساتھ. اچھا، رشیا نے ایک اور بھی بلکہ رشین فارن منسٹر نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ بھارت از ویل پلیسڈ، بھارت میڈیٹ کر سکتا ہے یوکرین اور روس کے درمیان. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ رشین فارن منسٹر بھارت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ میڈیٹ کرے. تو بھارت نے بڑی اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے. اس کو پرائم منسٹر صاحب یوز کر رہے ہیں ایک کارڈ کے طور پر. تو پلیز ہمیں بتائیں کس کی بات ہم سمجھیں، کس کی بات ہم مانیں. رشیا اور بھارت کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، درینہ ہیں، بہت گہرے ہیں. تو ایک لحاظ سے بھارت کا جو آرگومنٹ ہے یا کنٹینشن ہے وہ بالکل درست ہے. پھر آ کے کہیں ہمیں، بتائیں ہمیں، کلیئر کر دیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے اس وقت کس کو مانیں ہم. وہاں پہ ایک فیول ڈپو میں آج بلاسٹ ہوا ہے، لیکن آن لائن براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں یوکرین کے اور رشیا کے. لیکن انہوں نے رشیا نے کہا ہے کہ اگر آپ کروائیں گے تو زیادہ آپ کو ہم رول دیتے ہیں، آپ مذاکرات کروائیں درمیان میں. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. روس یوکرین جنگ کے بیچ روس نے بھارت کے آگے بڑی پیشکش کی ہے. بھارت کے دورے پر آئے روس کے ودیش منتری سرجئی لاوروو نے بھارتی پرائم منسٹر شری نریندر مودی سے ملاقات کی. بیٹھک کے دوران پرائم منسٹر مودی نے یہ اسپشٹ کر دیا کہ صرف بات چیت کے ذریعے ہی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. وہی اس سے پہلے ایس جے شنکر کی روسی ودیش منتری سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی اس مدعے پر زور دیا کہ دونوں دیشوں کو کورٹنیتی اور بات چیت سے کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اس کے ٹھیک بعد جوائنٹ پریس کانفرنس میں روسی ودیش منتری نے بھارت سے بڑی پیشکش کر دی. انہوں نے بھارت کو روس اور یوکرین جنگ کے بیچ مدھیستہ کی پیشکش کی. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ روس اور بھارت کی ساجھیداری پر کسی بھی چیز کا پربھاؤ نہیں پڑنے والا. اب بھارت کو روس دوارا دی گئی اس بڑی پیشکش سے پاکستان سکتے میں ہے. رشیا کے جو فارن منسٹر آج وہ انڈیا میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یعنی سرجئی لاوروو جو ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بیلنسڈ ورلڈ آرڈر، یہ نیا لفظ آیا ہے ہمارے سامنے رشیا کی طرف سے. بیلنسڈ ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر بھی نہیں ہوگا، بیلنسڈ یعنی ایک ایسا جہاں پہ تعلقات برابری کی بنیادوں پہ بیلنس ورلڈ آرڈر جنم لے رہا ہے. اور انہوں نے مزید جو ہے وہ کہا ہے کہ ہر چیز بلکہ یہاں تک رشیا کی طرف سے بات گئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. رشیا نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ درمیان میں آ جائیں تو ہم زیادہ بہتر آپ مذاکرات کروا سکتے ہیں یوکرین کے ساتھ. اچھا، اردوغان آلریڈی کروا رہے ہیں، لیکن اردوغان کے مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں طیب اردوغان کے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں. لیکن پھر وہاں پہ ایک فیول ڈپو میں آج بلاسٹ ہوا ہے، لیکن آن لائن براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں یوکرین کے اور رشیا کے. لیکن انہوں نے رشیا نے کہا ہے کہ اگر آپ کروائیں گے تو زیادہ آپ کو ہم رول دیتے ہیں، آپ مذاکرات کروائیں درمیان میں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ رشیا کی طرف سے ایک بڑی تھریٹ دی گئی ہے. دوبارہ تھریٹ سے مراد ویسی کوئی تھریٹ نہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ یورپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے فردر گیس لینی ہے تو آپ روبلز میں لیں. اچھا، یورپ کو ٹھیک ہے، آپ نے اگر ہم سے گیس لینی 40% ان کی ایک دم سے ایسی بیٹھ جائے گی ان کی انڈسٹری. لیکن گیس انہوں نے بند نہیں کی، انہوں نے گیس فراہم کے لیے دوسرے آپ اکاؤنٹس یہاں پہ کھولیں اور روبلز کے اندر آپ ہمیں پے کریں، لیکن ہم اس کو فردر جو ہے. لیکن وہ گیس ابھی چل رہی ہے، وہ بیلاروس کے تھرو جو ہم نے بات کی تھی اس دن بھی، جو پائپ لائنز آ رہی ہیں جا رہی ہے 40% یورپ کی وہاں سے آتی ہے گیس. آج روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاوروو، وہ بھی آج دہلی میں ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ، اور پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی ان کی آج ایک کال ہے. تو اور ان جو سرگئی لاوروو ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا ملاقات ہونے کے بعد کہ رشیا اور بھارت کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، درینہ ہیں، بہت گہرے ہیں، اور یہ جو ویسٹرن سینکشنز ہیں اس سے متاثر نہیں ہوں گے یہ تعلقات. اب کیونکہ بھارت نے بڑا اوپنلی کلیم کیا ہے کہ اگر رشیا سے ہمیں سستا تیل مل رہا ہے تو ہم ضرور خریدیں گے، کیونکہ یورپین کنٹریز تو خود بھی روس سے گیس اور تیل خرید ہی رہے ہیں.
تو بھارت کیوں نہ خریدے اگر اس کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ پرائسز میں یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو ایک لحاظ سے بھارت کا جو آرگومنٹ ہے یا کنٹینشن ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ یورپ ابھی تک مثال کے طور پر جرمنی جو ہے وہ کافی حد تک ڈپینڈنٹ ہے رشین گیس پہ، اور وہ ابھی تک ان کو پائپ لائن جو ہے اس کے ذریعے سے گیس مل رہی ہے. تو یورپ تو نہیں کر رہا، اور پھر یورپ ڈالر میں پے بھی کر رہا ہے روس کو، اور ہر روز تقریباً جہاں تک میری معلومات تقریباً $1.5 بلین روس کو ملتا ہے، $1.5 سے $2 بلین اس جو سپلائی ہے گیس، اور گیس کی خاص طور پر آئل کی. تو بھارت کا جو کنٹینشن ہے بالکل درست ہے. اور پھر رشیا نے ایک اور بھی، بلکہ رشین فارن منسٹر نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ بھارت از ویل پلیسڈ، بھارت میڈیٹ کر سکتا ہے یوکرین اور روس کے درمیان. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ رشین فارن منسٹر بھارت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ میڈیٹ کرے. تو بھارت نے بڑی اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے، کیونکہ بھارت کوالڈ کا بھی ممبر ہے، اور رشیا امریکہ کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، اور یہ پارٹنرشپ اس کے لیے ضروری بھی ہے. اور یاد رہے کہ ایک انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کوریڈور بھی بن رہا ہے، اور جو روس سے اور بھارت تک آئے گا. تو بھارت اور روس کے تعلقات بڑے وسیع ہیں، گہرے بھی ہیں، اور خاص طور پر ڈیفنس کوآپریشن تو ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. اس کو پرائم منسٹر صاحب یوز کر رہے ہیں ایک کارڈ کے طور پر. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سمینا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سٹیزن ہوں پاکستان کا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب سے، آپ کا فرض ہے الیکشن یہ ووٹ کو کنڈکٹ کرنا، مگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ یہ سوال کا جواب پیسے ملے آپ کو، سوال کا جواب ملے آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز سے؟ تو پلیز ہمیں بتائیں کس کی بات ہم سمجھیں، کس کی بات ہم مانیں، گورنمنٹ کی، اپوزیشن کی، اخباروں کی، کس کی؟ اور جب اگر آپ کے سامنے ایک سیکرٹ پریزنٹیشن ہوا ہے اور انہوں نے آپ کو کنونس کر دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ریزنیبل کاز ان کے پاس نہیں ہے، میں مان جاؤں گا. تو پھر آ کے کہیں، ہمیں بتائیں، ہمیں کلیئر کر دیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے اس وقت کس کو مانیں ہم. ایک جانب یعنی یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم خط کو بھی صحیح مان رہے ہیں، لیکن دوسری جانب خط کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم ہونے دے رہے ہیں. اگر خط صحیح ہے اور یہ واقعی کوئی سازش ہے تو پھر تو یہ سب کچھ یہی رک جانا چاہیے، لیکن اگر صحیح نہیں ہے یا سازش نہیں ہے تو پھر تو چلیں آپ کلیئر کر دیں.